بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ کھاریاں تو کھاریاں ہیں۔ ناظرین، گجرات کی سیاست پر کھاریاں پریس کلب کے سابق صدر نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ کا کالم پڑھا۔ کبھی کبھی لکھتے ہیں لیکن خوب لکھتے ہیں۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ غلط نہیں کہتے۔ گجرات کے باشعور شہری بخوبی جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قومی سیاست میں ضلع گجرات کی سیاست کا منفرد مقام ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ضلع گجرات کی سیاسی وڈیروں نے قومی نمائندگی کو اپنے خاندان کی لونڈی بنائے رکھا ہے۔ گجرات کی سیاست سیاسی وڈیروں کی سیاسی وراثت ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے ورثے کے پرستاروں نے کبھی بھی کسی اور کو اپنے سیاسی قبیلے میں گھسنے نہیں دیا۔ اس لیے ان وڈیروں کے سیاسی اجارہ داری میں ضلع گجرات کے باسیوں نے کسی عام عوام دوست کا قومی یا صوبائی اسمبلی کا امیدوار نہیں دیکھا۔ اگر کوئی غلطی سے آیا بھی تو اس کے سیاسی عبرتناک انجام کو دیکھ کر ایسی سوچ رکھنے والے سوچنا تک بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ضلع گجرات کی سیاست میں وڈیرے ہی سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور عام گجراتی تماشا دیکھتے ہیں۔ ضلع گجرات کی سیاست قومی وڈیروں کی سیاست میں رنگی ہوئی ہے۔ ایک ہی سیاسی خاندان کے اولاد مختلف قومی سیاسی جماعتوں کے گیت گاتے ہیں۔ اس خاندان کی نورہ کشتی میں وہ اپنے خاندان میں فریق پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ تماش بین اس نورہ کشتی کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن کچھ موقع پرست اور قلم فروش ذاتی مفادات کے لیے ان کے خاص درباری بن کر اپنا الو سیدھا رکھتے ہیں۔ نصر اللہ چودھری ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ جب ضلع گجرات کی سیاست میں نوابزادہ فیملی کا طوطی بول رہا تھا تو وہ اپنے مقابلے میں اپوزیشن سے خوفزدہ رہا کرتے تھے، اس لیے اپنے گھر میں سیاسی اختلافات کے لیے اپنے مقابل اپوزیشن بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ہی گھر میں اقتدار اور اپوزیشن کی گونج سنائی دیا کرتی تھی۔ گھر سے باہر حریف اور گھر کے اندر حلیف ہوا کرتے تھے، اور وہ ہی سیاست خاندانی ورثے میں آج بھی ضلع گجرات میں کھیلی جا رہی ہے۔ ایک ہی خاندان اقتدار میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی۔ آج ضلع گجرات میں مسلم لیگ کاف کا طوطی بول رہا ہے، لیکن پس پردہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف بھی اقتدار کے مزے لے رہی ہے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ترقیاتی کاموں کے گیت الاپے جا رہے ہیں، لیکن ضلع گجرات کے عام شہری آج بھی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ جہاں تک کھاریاں شہر کی بات ہے تو یہ ایک سیاسی لاوارث شہر ہے، اس لیے بھی کہ کھاریاں کے شہریوں نے کبھی بھی اپنے سیاسی مستقبل کو نہیں سوچا۔ باہر سے آنے والے امیدواروں کے گیت گاتے ہیں اور اپنے بنیادی مسائل کا رونا روتے ہیں۔ جہاں تک اوورسیئر گجراتیوں کا تعلق ہے تو وہ علاقائی سیاست سے بخوبی واقف ہیں۔ ان پر یہ الزام غلط ہے کہ وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ ان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے خوبصورت مستقبل اور ذاتی مسائل کے حل کے لیے سیاسی رہنماؤں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی کو بھی گلے لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پیاروں سے ملنے پاکستان بھی آتے ہیں۔ اس لیے وطن آنے سے پہلے خود کو بیوروکریسی کے ترازو میں ضرور تولتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو انہیں اپنے دیش میں آنا بھی مشکل ہو جائے۔ وہ قومی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کا ووٹ فارم 45 کو دیتے ہیں، لیکن جیت فارم 47 کی ہوتی ہے۔ اس لیے بیوروکریسی سے بنائے رکھنا ان کی مجبوری ہے۔ مجموعی طور پر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان اور ضلع گجرات کا نگہبان ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔